بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن زیاد کا کوفہ میں داخلہ۔ ابن زیاد بصرہ کا گورنر تھا۔ کوفہ میں شیعہ نے علی علیہ السلام اور حسین علیہ السلام کا جوڑ توڑنے کے لیے یزید نے اسے کوفہ کا بھی گورنر بنا دیا اور حکم نامہ بھیجا کہ فوراً کوفہ پہنچ کر وہاں کے حالات کو قابو میں لاؤ۔ جس دن بصرہ میں ابن زیاد کو یزید کا یہ حکم نامہ ملا، اسی دن بصرہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا قاصد بھی آپ کا خط لے کر وہاں پہنچا، مگر وہ گرفتار کر لیا گیا۔ ابن زیاد نے لوگوں کو مرعوب و جو فزع کرنے کے لیے ایک جلسہ عام کا اہتمام کیا۔ جب لوگ اکٹھے ہو گئے تو گر جا، اے لوگوں، مجھے پہچاننے کی کوشش کرو، میں ننخوار صفاق کا بیٹا ہوں، ایک ظلم و جابر اور قتل و غارت سے دریغ کرنے والے کا بیٹا ہوں۔ میرا باپ صفاق تھا اور میں بھی صفاق ہوں۔ جو شخص یزید کی بیعت اور حکومت سے گردانی کرے گا اور امام حسین علیہ السلام اور مسلم بن عقیل علیہ السلام کی بیعت کی بات کرے گا، میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا، صفحۂ ہستی سے مٹا دوں گا۔ خبردار، سردست میں شہر بصرہ اپنے بھائی کے سپرد کر کے جا رہا ہوں تاکہ مسلم بن عقیل علیہ السلام کا صفایا کر سکوں، اور تمہیں نصیحت کیے جا رہا ہوں کہ یزید کی بیعت سے کوئی شخص انکار نہ کرے وگرنہ اس کے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ پھر اس نے اس قاصد کو بلایا جو امام حسین علیہ السلام کا خط لے کر آیا تھا، مجمع عام میں کھڑے ہو کر تلوار بے نیام کر کے اس قاصد کا سر قلم کر دیا اور خود کو کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ کوفہ پہنچا تو اس کے پاس 500 آدمیوں کا لشکر تھا۔ قادسیہ کے مقام پر باقی لوگوں کو چھوڑ کر 100 افراد کو ساتھ لیا اور اپنا لباس اتار کر حجاجی لباس پہنا، چہرہ کپڑے میں چھپا لیا تاکہ لوگوں کو مغالطہ ہو کہ امام حسین علیہ السلام آ گئے ہیں۔ پھر وہ مغرب اور عشاء کے درمیان کوفہ میں داخل ہوا تو اس وقت لوگ اس چشم و چراغ خانوادۂ نبوت امام حسین علیہ السلام کے آمد کے منتظر تھے اور حسرت بھری نگاہوں سے ان کی راہ دیکھ رہے تھے۔ جب شام کے اندھیرے میں عبید اللہ ابن زیاد چہرے پر کپڑا ڈالے آیا تو لوگ غلط فہمی کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید حسین ابن علی علیہ السلام آ گئے ہیں۔ وہ در جوک اس کے پاس آنے لگے۔ کوفہ کے گلی کوچوں میں آواز بلند ہوئی، مرحبا بکم علیہ السلام علیکہ ابن رسول، اے رسول پاک کے پیارے بیٹے حسین علیہ السلام، آپ کی آمد مبارک ہو۔ ہر طرف شور و گل بپا ہو گیا، حتیٰ کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے بھی سمجھا کہ امام حسین علیہ السلام آ گئے ہیں۔ نعمان کو یہ پتہ چل چکا تھا کہ یزید کے قتل کے در پہ ہو چکا ہے اور حالات ناسازگار ہو گئے ہیں، اور کوفیوں کی حالت کا بھی انہیں علم تھا۔ جب عبید اللہ ابن زیاد سیدھا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کے محل پر پہنچا تو آپ نے قلعہ کا دروازہ بند کر لیا اور اوپر سے آواز دی، اے حسین ابن علی علیہ السلام، تجھ پر سلام ہو، رات کا وقت ہے، میری فوج قلعے کے اندر ہے، مجھے حالات کی ناسازگاری کا علم ہے، آپ خود آرا کوفہ چھوڑ کر مدینہ چلے جائیں، یہاں تک کہ حالات سازگار نہیں ہیں، لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میری حکومت میں آپ کا سر اقدس قلم ہو جائے، آپ خاموشی سے واپس چلے جائیے۔ ابن
ابن زیاد نے حضرت نعمان رضی اللہ عنہ کی یہ بات سنی تو جل بھن گیا، کیونکہ اس سے بوئے وفا آ رہی تھی۔ گرج کر بولا، دروازہ کھول لو، میں ابن زیاد ہوں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھول دیا۔ اس نے آتے ہی عہدے کا چارج لے کر حضرت نعمان رضی اللہ عنہ کو معزول کر دیا اور اسی وقت اپنے جاسوسوں کو حکم دیا کہ شہر میں پھیل جاؤ اور جہاں مسلم بن عقیل علیہ السلام پناہ گزیر ہوں گے ان کو گرفتار کر کے لے آؤ۔